बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने रिक्वेस्ट की है फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और वाइस चांसलर पाइड डॉक्टर नदीम उल हक साहब से कि अभी रिसेंटली पाइड ने एक रिसर्च स्टडी की है और वो स्टडी बड़ी स्टार्टलिंग किस्म की है। तो मैंने मुनासिब समझा कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूं ताकि उसके बारे में उनसे गुफ्तगू की जा सके। पाइड ने अपनी रिसर्च में ये बताया है कि पाकिस्तान में किसी जमाने में 60s to 70s में 22 खानदानों का जिक्र होता था। तो वो 22 खानदान जो बहुत अमीर है, अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर उनकी तादाद बढ़ के 32 हो गई है। तो ये मैंने पूछना है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये स्टडी जो है वो करने का आपका मकसद क्या है, और दूसरा ये है कि क्या ये पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर सवालात नहीं उठा रहा कि हम फ्लॉड किस्म की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और फ्लॉड किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज चला रहे हैं कि जिसके नतीजे में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया सर। बेसिकली सर ये स्टडी करने का आपका बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? महताब साहब देखिए, हमारी जो इकोनॉमिक रिसर्च है मैं उस पर बहुत तनकीद करता हूँ। हमारी इकोनॉमिक रिसर्च मुझे लगता है ऐसे है जैसे कि कोई ओशनोग्राफर हो, मरीन बायोलॉजिस्ट हो, वो बीच पर बैठा हुआ समुंदर की सतह को देख रहा हो। तो हम लोग सारे लगे रहते हैं टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ। वो तो ऐसे जैसे समुंदर की आप सतह देख रहे हैं बीच पे बैठ के कि समुंदर के ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है। जो मरीन बायोलॉजिस्ट होता है वो स्कूबा डाइव करके समुंदर के नीचे जाता है और जाके मच्छियाँ देखता है और प्यारी प्यारी मच्छियों को देखता है, वो कोरल रीफ्स को देखता है, वो पूरी समुंदर के नीचे जो एक ज़िंदगी का निज़ाम है उसको स्टडी करता है। हम लोग जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो रह जाती है बड़े बड़े नंबरों पे, आज फिस्कल डेफिसिट ये हो गया, आज डेट का ये हो गया, जीडीपी का, इस किस्म के हमारे वो क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट बयान देते हैं। और आप उनके बयानों को अगर स्टडी करें तो वो पिछले 30 साल से कह रहे हैं अब बस मुल्क का भट्टा बैठ गया, मर गया, खत्म हो गया, डेट इतना हो गया, पे नहीं कर सकते, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उनकी फोरकास्टिंग भी सारी गलत होती है। फिर वो कहते हैं टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ेगा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। और वो फंड प्रोग्राम यस आता है, पर फंड प्रोग्राम कोई ऐसी बात नहीं कि हमें कोई तंग करता है। फंड प्रोग्राम आ जाता है, थोड़ी बहुत इधर चीज़ें हो जाती हैं, हम बच जाते हैं, निकल जाते हैं आगे। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो आप अगर देखें वाई नेशंस फेल एक किताब आई है जो सब ने पढ़ी है और सब उसका शोर मचाते हैं, उसका मफहूम क्या है? उसका मफहूम एक ही चीज़ है कि समुंदर के नीचे जाके देखें आपकी इंस्टीट्यूशंस कैसी हैं, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपका कल्चर कैसा है। आप इन सब चीज़ों को अगर चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी हर बार ही आते हैं तो कभी सऊदी अरेबिया भागते हैं, कभी चीन भागते हैं, कभी वो बयानात देते हैं कि एसएमई ठीक कर दो, कभी बयानात देते हैं ओए ये कर दो, घर बना दो वगैरह। ये फिर समुंदर की सतह की बातें हैं। नीचे जाके देखें तो हमारी इंस्टीट्यूशन में बड़ी ख़राबी है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी ये स्टडी का मकसद ये था कि जो स्टॉक मार्केट का डेटा है, जो बैलेंस शीट्स मौजूद हैं सारी आपकी वेबसाइट्स पे और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तो स्टडी करके देखा जाए तो निकलता क्या है। तो जब हमने बैलेंस शीट्स का डेटा सब डाउनलोड किया और हमने उसको बैठ के देखा तो हमें पता चला कि, और हमने क्रॉस होल्डिंग्स देखी। देखें जी, ये नहीं है कि इनकी एक कंपनी होती है, इनकी 10-10, 15-15 कंपनीज हैं और 10-15 कंपनीज की आप ओनरशिप स्टडी करें तो फिर आपको पता चलता है कि कौन क्या ओन करता है। कई कंपनीज में इनका 5% है, कई 10% है, पर पीछे से 50% है, उधर से 100% है। तो आपको वो स्टडी करके ओनरशिप स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और ये कोई हम वाहिद बात नहीं कर, दुनिया में ऐसी स्टडीज होती हैं। इसी तरह तो दुनिया ने निकाला कि द टॉप 1% ओन मोर एसेट्स इन द बॉटम 90%। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके की कोशिश की है कि देखें कि स्टॉक मार्केट में ओनरशिप क्या है। अभी इसमें आगे बहुत जाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में की जो आपकी है वो नौयत वो ये है कि स्टॉक मार्केट रफली 20% जीडीपी और पिछले 30-40 साल से 20% जीडीपी है। तो हम जो शोर मचाते हैं स्टॉक मार्केट ये है वो हमारी बातें सारी गलत हैं। हमारी स्टॉक मार्केट ग्रो ही नहीं की पिछले 30 साल से, और इसके लिए किसी को तो पूछना चाहिए सवाल, भाई ग्रो क्यों नहीं की? दुनिया में 100-100, 200% है स्टॉक मार्केट और जीडीपी, हमारी 20% बैठी हुई है। अच्छा, उस 20% में से भी अगर देखें तो तकरीबन 50 से लेकर 70% कंपनियां ट्रेड ही नहीं करती, यानी कि मर चुकी हैं, वो वैसे ही पड़ी हुई हैं वहाँ नंबर बढ़ाने के लिए। तो बहुत थोड़ी कंपनीज ट्रेड करती हैं। ऊपर से फिर हमने जब देखा कि KSE 100, इसमें इतनी बड़ी फाइंडिंग्स हैं स्टडी में। फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि 31-32 फैमिलीज उसको ओन करती हैं,
پر ایک اس سے بھی بڑی بات ہے مہتاب صاحب، جو سوچنے والی بات ہے کہ ہماری جو پرائیویٹ ویلتھ ہے وہ تو بہت کم ہے. ہماری جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے سب سے بڑی تو وہ ہے، او جی ڈی سی سب سے بڑی ہے، پی ایس او بڑی ہے، اس قسم کی سوئی گیس کی کمپنیاں بڑی ہیں. تو گورنمنٹ از دا لارجسٹ اونر آف کمپنیز ان دا اسٹاک مارکیٹ. اور یہ بھی نہیں کہ وہ کمپنیز، گورنمنٹ از اے اسمال اونر، گورنمنٹ از اے 90%، 60%، 70% اونر آف دیز کمپنیز. سو یہ عجیب اسٹاک مارکیٹ ہے جہاں گورنمنٹ کی کمپنی سب سے بڑی ہیں. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، کیوں نہیں گورنمنٹ کی کمپنی ڈسپائٹ پرائیویٹائزیشن کم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو پی ٹی سی ہے، جو ٹوبیکو کمپنی ہے، وہ سیکنڈ لارجسٹ ہے. کبھی وہ لارجسٹ بھی ہو جاتی ہے. بھئی اتنی بڑی کمپنی ٹوبیکو کی، کیا ٹوبیکو اتنی بڑی چیز ہے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے. جو تیسری چیز بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فوجی کمپنی جس کا لوگ بڑا سوچتے ہیں، وہ ٹوبیکو سے چھوٹی ہیں، گورنمنٹ کی کمپنی سے چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے عجیب بات کہ ملٹی نیشنل جو ہیں وہ زیادہ بڑی ہیں. تو ہماری جو سیٹھوں کی کمپنی ہے وہ تو بہت چھوٹی ہیں ابھی تک. کہ سیٹھوں کی کمپنی اتنا شور یہ سیٹھ مچاتے ہیں، اتنا ہم سے سبسڈی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر ان کی کمپنی ابھی سیریس کمپنیز بنی نہیں ہے. دے ناٹ ملٹی نیشنل، دے ناٹ سیریس کمپنیز. انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ ایس ایم ایز ہیں. تو یہ ایک مارکیٹ سٹرکچر کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک ہمیں سمندر کے نیچے بہت جانے کی ضرورت ہے. ہم اور بھی کریں گے ایسی اسٹڈی. تو یہ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹڈی، وی شوڈ ڈسکس اٹ. جی یہ بتائیں کہ بنیادی طور پہ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بڑی سکیو، بڑی نیرو قسم کی جو ہے وہ ہماری ہے اسٹاک مارکیٹ. اچھا سر، یہ اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کی میجر اس کے اوپر ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ یہ تو آپ نے ایک یعنی ڈائگنوسس تو اس کا کر لیا، ڈائگنوسٹک اسٹڈی تو ہے، بنیادی پرابلمز بھی نظر آتی ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اب کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے سر، یہ جو 22 سے 32 فیملیز ہوئی ہیں، یہ کون کون سی فیملیز ہیں جو نئی آئی ہیں؟ 10 کون سی نئے فیملیز ہیں؟ یہ مجھے ڈیٹا دیکھنا پڑے گا، مجھے آف ہینڈ یاد نہیں ہے. بٹ دیکھیے اس میں کافی ساری پرانی فیملیز ہیں، کچھ نئی آ گئی ہیں، ضرور آئی ہیں، یہ نہیں کہتے نہیں آئی ہیں. میرا خیال تقریباً 20 ایک نئی فیملیز آئی ہیں، کوئی 12 ایک پرانی ہیں. ٹھیک، بٹ رفلی دیکھنا پڑے گا مجھے. جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے سوچنے والی، وہ آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے بورڈز کو پھر اسٹڈی کیا. ہم نے کہا بورڈز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کارپوریٹ گورننس کے اصول ہیں. ایک بہت بڑی کراچی میں ایک چیز بھی بن گئی ہے، انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس. وہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے، اس سے ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، وہ بات نہیں کرتے، چھپے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا. وہ یو ایس ایڈ فنڈڈ پروجیکٹ تھا، شاید ختم ہو گیا ہے. تو ہمارے جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں کمپنی بھی ختم ہو جاتی ہے. پر خیر میرا خیال پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بٹ جب ہم نے بورڈز کو اسٹڈی کیا تو دیکھا کہ جو رولز ہیں ایس سی سی پی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کم از کم 2 انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز بورڈ پہ ہونے چاہیے. پر ہم نے دیکھا تو کئی کمپنیوں میں ہے ہی نہیں، کئی کمپنیوں میں بہت زیادہ ہے. اور بیشتر جو کمپنیوں میں وہ فیملی ممبرز ہیں. تو فیملی ممبرز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی لوگ لگاتے ہیں اپنے کو پرانے کرندے یا اپنے کو پرانے یار دوست یا وٹ ایور. وہ انڈیپینڈنس کا لیول نہیں ہے. پھر ہم نے یہ کیا، ہم نے دیکھا نیٹ ورک انالیسس ایک نئی چیز ہے، اس کو ہم نے یوز کر کے اسٹیٹسٹیکل انالیسس، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان بورڈز میں جو کنیکشنز ہیں، جو انفارمیشن کے فلوز ہیں، لیکن آفٹر دنیا تو ایسے چلتی ہے، آپ کا میرا کنیکشن کیا ہے، کسی کا کنیکشن کیا ہے وغیرہ اس طرح. ہم نے ان کنیکشنز کو اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ جناب جو گورنمنٹ اور این آئی ٹی وغیرہ کے کنیکشنز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک گروپ بنتا ہے، کچھ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ گروپ بنتے ہیں، پر بیشتر ایک چھوٹا سا کلب ہے جو آپس میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جب ہم اور ڈیپر گئے تو پتہ چلا جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو جناب ایکس بینکرز ہیں، ایک ایکس این آئی ٹی کے بندے ہیں. ایکس این آئی ٹی کے بندے بہت ہوتے ہیں، کچھ ایکس سول سرونٹس ہیں، اور باقی یہ ان کے اپنے کرندے ہیں. اور ان کو ہم فردر اسٹڈی جب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جناب لوگ ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ پہ جاتے رہتے. کئی لوگ کوئی 20 بورڈ پہ تھے، کوئی 17 بورڈ پہ تھے، کوئی 18 بورڈ پہ تھے. مطلب وہ بورڈ ہاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہی گروپ ہے جو اس میں آتا ہے. فردر جب دیکھا تو یہ بیشتر لوگ کراچی میں ہیں، کچھ لوگ لاہور میں ہیں، کچھ اسلام آباد ہے، باقی پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس کے لیے. فردر جب دیکھا تو یہ پتہ چلا عورتیں تو اس میں ہے ہی نہیں. اچھا، جب فردر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں سوائے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے بندے نہیں. فار ایگزامپل کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی ایکیڈیمک نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی پروفیشنل نہیں ہے. اس پہ صرف وہی بندے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ روز گپ شپ لگاتے ہیں سندھ کلب پنجاب کلب میں. تو میں اس کو کہتا ہوں یہ سندھ کلب پنجاب کلب کراؤڈ ہے. دیر از نو آؤٹ ادر پیپل کمنگ ان. اب جو کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ ایس سی سی پی کو اپنے رولز کو بہت لبرلائز کرنے کی ضرورت ہے.
कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आसानी से होना चाहिए, कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज पे आसानी से आना चाहिए, कंपनीज की रेगुलेशंस कम होनी चाहिए, कंपनियों नई कंपनीज को आने दें, बेशक छोटी छोटी कंपनियों को भी आने दें, बेशक 2-3 बोर्ड्स बनाएं. वी नीड मोर मार्केट कंपटीशन. दूसरी चीज़ ये है जो हुकूमती निज़ाम ने अपने एंटी कम्पिटिटिव लॉज बनाई हुई हैं, जो कंपटीशन कमीशन भी बातें करता रहा है. फॉर एग्जांपल SROs, फॉर एग्जांपल आपके ये जो एंट्री बैरियर्स हैं, बड़ी जगह एंट्री बैरियर्स हैं. बैंकिंग में फॉर एग्जांपल है कि आप $100 मिलियन के बगैर आ नहीं सकते और आपको परमिशन भी नहीं मिलती. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये बाकी जगह फर्टिलाइजर में है कि किसी को सुई किसी को गैस चीप मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, तो अब जिसको चीप गैस मिल रही है बाकी तो नहीं आ सकते. इसी तरह और बड़े एंटी कम्पिटिटिव लॉज है, इनको चेंज करना पड़ेगा, कंपनी बनाने को आसान करना पड़ेगा, और SECP को अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स और विजिलेंट बनाने पड़ेंगे, और फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा बोर्ड पे कौन नहीं है कौन है, उसका एनालिसिस SECP को हर साल, जैसे हमने किया, हर साल SECP को ऐसी रिपोर्ट इशू करनी चाहिए. SECP ठेका दे दे हमें कि हम ऐसी रिपोर्ट इशू करें, क्योंकि वो अमेरिका में कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. इस चीज़ पर बार बार बात होनी, हर साल मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसकी. जी. अच्छा सर, ये बताएं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आता है सर, ये फैमिली ओन्ड बिजनेस जो है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. और जहां पे फैमिली ओन्ड बिजनेस हो, वहां पे कौन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस? वही सेठ है, उस सेठ का वो जनाब के फौत होंगे तो अपने बच्चे को जो है वो सारा फैमिली बिजनेस आ जाएगा. दरमियान में कोई उनके डिस्प्यूट पैदा हुआ है तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा. तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर SECP को अपने रूल्स ठीक करने चाहिए ना कि जी फॉर एग्जांपल इन लोगों को 10% 5% स्टॉक एक्सचेंज पे डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम हर कंपनी का 50-60% तो आए ना, कुछ तो अपने आप को दूर करे, और फिर इनका डेटा सामने आए ना, कितनी फैमिली होने. अभी तो सब छुपी छुपाई खेली जा रही है कि जी किसी को पता नहीं चलता कौन बोर्ड पे है कौन नहीं है क्या नहीं. भाई सामने लगाएं बोर्ड मेंबर्स, और सामने लगाएं इनकी इक्विटी कितनी है. और फिर दूसरी चीज़ ये है कि सब आप लोग सब शोर मचाते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊंचा हो गया, इंटरेस्ट रेट ऊंचा हो गया. मेहताब साहब, मेरी गुजारिश है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट ऊंचा कभी हुआ ही नहीं. इंटरेस्ट रेट मेरा ख्याल 25% पे जाना चाहिए, क्योंकि ये इक्विटी अपनी रिलीज नहीं करते. जब एप्पल को फाइनेंसिंग चाहिए होती है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को, तो वो इक्विटी मार्केट में फेंकते हैं फाइनेंसिंग के लिए. ये लोग सिर्फ डेट लेते हैं. तो 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, डेट और इक्विटी. तो इक्विटी को अनलॉक करें किसी तरीके से, डेट को बेशक लें, मैं नहीं कहता डेट ना लें, पर ग्रोथ ज़्यादातर डेट से नहीं होती, इक्विटी से होती है. तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए. ये सब चीज़ें जो SECP को गौर करना चाहिए. हम SECP के साथ ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रोज़ कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की, पर प्रॉब्लम ये हमारे मुल्क में रेगुलेटर्स भी सेठ बने हुए हैं, सेठ कल्चर है. रेगुलेटर्स आर रिसर्चर्स नॉट सेट्स, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. उनका माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है. सर रेगुलेटर्स का बिल्कुल आपने ठीक कहा. रेगुलेटर्स तो सर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है इंस्टेड ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो रेगुलेटर्स को सबसे पहले तो सर, ये जो पब्लिक सेक्टर की डोमिनेशन है, इन गवर्नमेंट की डोमिनेशन है, तो किस तरह की रेगुलेटर्स के अंदर रिफॉर्म्स की जाए कि वो एक तो इंडिपेंडेंट हो सर, और इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने फैसले ले सके. उनकी अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, इस अंदाज में कम से कम नहीं होनी चाहिए कि जिसमें वो अपनी नौकरी लेने के लिए ही हमेशा तक उदापर दे रहे. किस तरह की जो है वहां पे चाहिए. आपकी बात बिल्कुल बजा है. आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली इस पे भी हम गौर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं बड़े दकियानुसी हैं. हम लोग अभी भी एक इंटरव्यू पे सोचते हैं लोगों को सिलेक्ट करें. इंटरव्यू तो रेक करना बड़ा आसान काम है कि अपने बंदे ऊपर नीचे कर दो तो डाल दो, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास 3 नाम जाते हैं. ये प्रोसेस बड़ा गलत है. पर एक चीज़ है जी, रेगुलेटर जो है, हमें सोचना है रेगुलेटर क्या. हम सोचते हैं रेगुलेटर का मतलब है जैसे कि पंखे का रेगुलेटर नहीं होता कि पंखे की स्पीड कम करनी है, ठीक है, वो उसको कहते हैं डिमर. तो रेगुलेटर डिमर है. असल चीज रेगुलेटर का मतलब जो समझना चाहिए इज अ मार्केट डेवलपर. आप रूल्स बनाते हैं मार्केट डेवलप करें. मेहताब साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप सोचें, आप भी क्रिकेट के शौकीन है, मैं तो इतना शौकीन नहीं हूँ, पर क्रिकेट की गेम क्या है? क्रिकेट की गेम वो जो है अपना क्या नाम है, क्रिकेट बोर्ड जो भी है इंटरनेशनल ICC, वो रूल्स बनाती है, और वो रूल्स बनाती है, उसके बाद हम सब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है. उसके बाद जब मार्केट से फीडबैक आता है तो वो मॉनिटरिंग होती है, तो वहां से वापस जाती है, तो फिर वो नया रूल बन जाता है.
میں آپ کو کیس ان پوائنٹ بتاؤں تو میرا کرکٹ سے دل اٹھ گیا بچپن میں، کیونکہ 5 ڈے کرکٹ ہوتی تھی، اور 5 ڈے کرکٹ کا رزلٹ ہمیشہ ڈرا ہوتا تھا، اور بور ہو جاتا بندہ 5 دن انتظار کر کر کے، اور وہ ہو جاتا تھا. جب پتہ چلا بالکل کسی کو کہ یار یہ 5 ڈے کرکٹ جو سی لوگوں کو بور کر رہی ہے، تو انہوں نے پھر وہ بنا دیا 1 ڈے کرکٹ، پھر انہوں نے 40-50 اوور بنا دیا، پھر 20 اوور بنا دیا. تو کرکٹ کی گیم اب 2 گھنٹے کی ہو گئی، اب ہم سب انجوائے کرتے ہیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے مارکیٹ ڈیولپمنٹ، آئی سی سی نے مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی. پہلے کرکٹ 8 یا 10 ملک کھیلتے تھے، جب سے انہوں نے یہ رولز چینج کیے اب سارے ملکوں نے کرکٹ شروع کر دیا. میرا خیال اب 170-80 ملک کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے. اب کرکٹ کی گیم ہر روز دنیا میں ہوتی. جب عمران خان وغیرہ کرکٹ کھیلتے تھے تو صرف کاؤنٹی کرکٹ انگلینڈ میں ہوتی تھی، اب یہاں بھی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہے. ہمارے ریگولیٹرز کو بھی مارکیٹ ڈیولپمنٹ کا شوق ہونا چاہیے، اور وہ شوق ایسے ہوگا اگر وہ مارکیٹ کو اسٹڈی کریں، اگر مانیٹر کریں. یہ جو رپورٹ ہم نے نکالی ہے ان کو نکالنی چاہیے اگلے سال، یا میں کہتا ہوں نہ کر نکالیں، ہمیں ٹھیکہ دے دیں، ہم نکال دیں گے ہر سال پی ایچ ڈی کو ایسے اداروں کو کام کرنا چاہیے نا. پر ریگولیٹرز کو پھر پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ پڑھیں گے بھی نہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک مارکیٹ مانیٹرنگ میکینزم بنانا ہے، اور ہمارے جو ریگولیٹرز میں آپ کے پاس جو بندے ہونے چاہیے وہ بڑے اچھے ریسرچرز ہونے چاہیے. دے شوڈ بی ریسرچنگ دا مارکیٹ آل دا ٹائم. یہ جو ہے نا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ آپ جو پاکستان میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا پبلک سیکٹر کمپنی سب سے بڑی کمپنیز ہیں، جی تو ان کو سر سب سے پہلے اپنے اندر بھی ریفارمز لانی چاہیے. ایک تو پرائیویٹائزیشن تو بالکل کرنی چاہیے، لیکن اپنے اندر ریفارمز ہی لانی چاہیے کہ ان کے بورڈز پہ آپ یہ دیکھیں کتنا فلاڈ میکنزم ہے ان کے بورڈز کا، اور سارے بیوروکریٹس جو ہیں کم از کم اگر اور طرح کی کسی کرپشن میں ملوث نہ ہو تو کم از کم بورڈ پہ جانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں. اور کچھ بورڈز تو ڈالرز میں ان کو پیسے دیتے ہیں. اس میکنزم میں کس طرح کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. اس پہ ہم نے ایک علیحدہ رپورٹ نکالی ہے. سول سروس کو بورڈ سے نکال دینا چاہیے اگر کارپوریٹ گورننس چاہیے. اور اگر کارپوریٹ گورننس چاہیے تو ایک چیز ہے کہ جو بورڈ ہے نیشنل بینک کا وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اسی کو سی او اپوائنٹ کرنا چاہیے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا دخل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ بورڈ ہے تو بورڈ ممبرز کی رینیول کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو مرضی اس کو لگا دیں. وہ پھر پارلیمنٹ یا کسی طریقے کے تھرو جانا چاہیے کہ جہاں سے اس کا اپروول ہو. پارلیمنٹ بھی بہت پولیٹیسائز ہو گیا ہے. وی ہیو ٹو فگر آؤٹ وے. دیکھیے یہ جب پینڈیمک آیا تھا تو سویڈن نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ یہ پینڈیمک جو ہے دس از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، یہ سب صرف ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے. انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ ساری ڈیسیژن ڈاکٹر لیں گے، ہم نہیں کریں گے. ٹرمپ نے پولیٹیسائز کیا وہاں چیز کو تو بیڑا غرق ہو گیا. بائیڈن آیا، بائیڈن نے آتے ساتھ کہا بھائی ہم ہٹ گئے پیچھے، یہ سارے ٹیکنوکریٹس کریں گے. ہمارے ملک میں بہت کنفیوژن ہے ٹیکنوکریٹس اور پولیٹیشنس کی. ہم ہر چیز کو پولیٹیکل بنانا چاہتے ہیں. ریگولیشن از ناٹ اے پولیٹیکل تھنگ، گورننگ پی ایس سیز از ناٹ اے پولیٹیکل تھنگ. جو اسد عمر نے کہا تھا بات تو اچھی تھی پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، خزانہ بنا دیں جیسے بھٹو نے بنائی تھی بورڈ آف انڈسٹریز، اب بنا دیں، ان لوگوں کو چلانے دیں، ٹھیک ہے. بٹ ہمیں ایک میکینزم بنانا ہے ان چیزوں کو ان پولیٹیسائز طریقے سے چلانے کا، اور ٹیکنوکریٹکلی چلانا. ٹیکنوکریٹ ہمارے ملک میں گالی بن چکی ہے بیکاز آف مارشل لاز. حالانکہ تک لگے کوئی ٹیکنوکریٹس نہیں تھے بٹ گالی بن چکی ہے. ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنوکریٹ وہ ہوتا ہے جس بندے کو اپنا کام ہے. ڈاکٹر از اے ٹیکنوکریٹ، پیٹرولیم انجینئر از اے ٹیکنوکریٹ، سول انجینئر از ٹیکنوکریٹ. آپ بلڈنگ بنائیں گے جناب مہتاب صاحب، اپنا گھر بنائیں گے، آپ سول انجینئر کو لگائیں گے، دکھائیں گے پلانس کے نہیں، یا آپ کہیں گے میں خود ہی بیٹھ کے بنا لیتا ہوں، میں اپنے چاچے کو کہتا ہوں بنا دے. یار یہ تو کام ہے، دنیا نہیں چل سکتی. آپ نے برج بنانی ہے، آپ کہیں گے نہیں جی میں نہیں کسی انجینئر سے بنواؤں گا، میرا چاچا بیٹھا ہوا ہے وہاں بڑا اچھا وہ باتیں کرتا ہے، اس کو میں لگا دیتا ہوں. یار یہ ملک ایسے چل رہا ہے بالکل unfortunately which is wrong. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کی رپورٹ کے اندر جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ کچھ 6 ٹریلین کے لگ بھگ ہے، اور یہ جو 32 فیملیز ہیں سر ان کے پاس 4 ٹریلین سے زیادہ کے جو ہے وہ شیئر ہے ان کا. بالکل تو ہاں سر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اسٹاک مارکیٹ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے ساری گیم. بالکل چند لوگوں کے ہاتھ میں، اور آپ کا کیپٹل چند لوگوں کے ہاتھ میں. محبوب اللہ کے زمانے سے آج 50 سال ہو چکے ہیں، ہم نے ترقی زیادہ نہیں کی، بہت کم ترقی کی ہے. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کی پالیسیز، جو سی سی پی نے بھی کہا ہے، آپ کی پالیسیز بہت زیادہ فار مونوپلیز ہیں. آپ
امیر لوگوں کو فیور کر رہے ہیں. کبھی ایس آر او دے دیا, کبھی مارکیٹ دے دی, کبھی چینی کی امپورٹ بند کر دی, کبھی ایکسپورٹ بند کر دی, کبھی یہ کر دیا, کبھی وہ کر دیا. یہ سب ٹولز ہوتے ہیں مارکیٹ کو خراب کرنے کے اور کسی کو گفٹ دینے کے. آپ اگر مارکیٹ کو چلنے دیں, میں بار بار کہتا ہوں مارکیٹ کو چلنے دیں, تو مارکیٹ کچھ نہ کچھ ٹھیک کر, میں نہیں کہتا مارکیٹ سب کچھ ٹھیک کر دے گی, پر لوگوں کو اندر تو آنے دیں نا. پھر ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے مارکیٹ کو ٹھیک طریقے سے چلانا, مارکیٹ کو روکنا نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں روکنا مارکیٹ کو, ریگولیشن کا کام ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اچھا سر, اگر کرکس نکالا جائے تو 2 سے 3 میجر کیا ریکمنڈیشن ہے سر کم از کم اسٹاک مارکیٹ کے اندر ریفارمز لانے کے لیے؟ آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ایس سی پی کو ایک پروفیشنل باڈی بنایا جائے. ایس سی پی کو ایک ریگولیٹر سے ڈیولپر بنایا جائے. مارکیٹ ریگولیٹر نہیں چاہیے, ہمیں ڈیولپر چاہیے. ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ رولز ایسے بنائیں کہ مارکیٹ ڈیولپ کریں. اگر آپ اور میں مارکیٹ میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے تو رولز کر دیں. ایسے رولز ہونے چاہیے کہ ہم آ سکیں اندر. جیسے کرکٹ میں ہے, کرکٹ ہیز بیکم اے میریٹوکریسی. آپ اور میں کرکٹ میں جائیں گے, اگر ہمیں کرکٹ کھیلنی آتی ہے, اگر نہیں کھیلنی آتی تو ہم نہیں جا سکتے. اچھے رولز بن گئے نا, تو یہ رولز بن. نمبر 2, رولز میں نمی ہونی چاہیے. رولز میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کمپنی بنانا چاہتا ہوں بنا سکوں. یہ نہیں کہ میرے باپ دادے کو چیک کرے, میرے وہ دیکھے کہ میرے باپ کے پاس کوئی گورے کی جاگیر تھی کہ نہیں تھی, اگر نہیں تھی تو میں کمین ہوں, اگر تھی تو شاید میں بنا لوں. اس قسم کی چیزیں بند ہونی. نمبر 3 ایس آر اوز وغیرہ کا نظام ختم کریں, مارکیٹ کو چلنے دیں. مارکیٹ کا مطلب ہے کرکٹ گیم. اگر میں اچھا چھکے لگا سکتا ہوں تو میں بیٹسمین ہوں, اگر میں نہیں لگا سکتا تو نہیں ہوں, اگر میں بولنگ اچھی کر سکتا ہوں میں بولر ہوں. تو لوگوں کو اپنی اپنی صلاحیت دکھانے دیں, اپنا اپنا کام کرنے دیں, آنے دیں مارکیٹ میں. اور جو کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہی ہیں ان کو باقاعدہ ٹریڈ کرنے دیں. مارکیٹ پروفیشنلزم, جو کمپنی پروفیشنل ہو رہی ہے ان کو ہم کوشش کریں اور پروفیشنل ہوں. کیسے پروفیشنل مینجمنٹ کے کاڈر ہو. اس وقت تو دیکھیں نا, سوائے بینکوں کے پروفیشنل مینجمنٹ ہے ہی نہیں کہیں, یا ملٹی نیشنل میں ہے. اچھا, بینکوں میں جو پروفیشنل مینجمنٹ ہے وہ ایک عجیب قسم کی پروفیشنل مینجمنٹ ہے, بیکاز بینکرز بینکنگ نہیں کر رہے, بینکرز صرف حکومت کو لینڈ کر رہے ہیں, بینکنگ تو ہو ہی نہیں رہی. تو بالکل تو ہمیں یہ چیزیں مارکیٹ کے لیے بنانی ہے. اسٹیٹ بینک کو بھی, ایس سی پی کو بھی مارکیٹ ڈیولپر ہونا چاہیے. اب اسٹیٹ بینک بھی اپنا کام نہیں کرنا چاہتا, ایس ایم ای میں گھسنا چاہتا ہے اور گھسنا چاہتا ہے, گھروں میں گھسنا چاہتا ہے. پھر کہتے ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی چاہیے. فائنینشیل اسٹیبلٹی کا کیا مطلب؟ میں کہہ تھا کہ وہ اسٹیٹ بینک ایک مردہ بینکنگ سسٹم کو فائنینشیل اسٹیبلٹی کہتا ہے. بھائی بینکنگ سسٹم چلے تو صحیح نا. چھوٹے بڑے بینکس ہیں جہاں پر میں جا کے بینکنگ, اس وقت بینک اکاؤنٹ کھلوانا 2-3 مہینے کی مصیبت ہے. پھر کہتے ہیں فائنینشیل انکلوژن. مہتاب صاحب کہتے ہیں فائنینشیل انکلوژن. اس وقت میں بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, میں نے کوشش کی, مجھے کہتے ہیں آپ نہیں کھول سکتے. سر ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے, اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے بینک میں لمٹ رکھی 5 لاکھ روپے, تو اب میرے پینشن کے پیسے آنے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ تو پینشن کے پیسے یہاں رکھ نہیں سکتے. میں نے سن پکڑ کے بیٹھ گئی, یہ کون سی بینکنگ ہو رہی ہے پاکستان میں؟ میں نے آپ کو بتایا نا مہتاب صاحب, میں نے ان سے کریڈٹ کارڈ مانگا, مجھے کہتے ہیں اوور 60 کو کریڈٹ کارڈ نہیں مل سکتا. میں نے کہا بینک اکاؤنٹ, کہتے ہیں اوور 60 کو بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا. میں نے کہا یار پھر میں تو ہنڈی مارکیٹ میں ہی جاؤں نا, اگر میرے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, زندہ تو میں نے رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب میں تو انفارمل مارکیٹ میں چلا گیا. اب آپ مجھے خود انفارمل مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں, پھر آپ شور مچاتے ہیں انفارمل مارکیٹ. تو ہمارے ملک میں تو سوچ ہی غلط ہے مہتاب صاحب. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش تو صرف یہ اس سوچ کو ٹھیک کرنا. بینکنگ سسٹم مردہ بینکنگ سسٹم ہے, اس میں کوئی نئے بینکس آ نہیں رہے, اس میں صرف بڑے بینکوں کا فائدہ ہو رہا ہے. ایون شوکت ترین کے چھوٹے بینک کا فائدہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. ایون دیکھیں وہ بھی سلک بینک بھی نہیں چل رہا, چھوٹا بینک یہاں چل ہی نہیں سکتا. اب اسٹیٹ بینک ہمیں بتایا چھوٹا بینک کیوں نہیں چل سکتا, کیوں آپ نے ایسے رولز بنائے ہو کہ چھوٹا بینک نہیں چل سکتا؟ اس کا قصور اسٹیٹ بینک کا ہے. ایس سی پی جو ہم نے بات کی, ایس سی پی کا قصور ہے. جو مارکیٹ ڈیولپرز ریگولیٹرز, ان کو اپنی پرفارمنس بھی دیکھنی چاہیے, ان کو صرف دوسروں کی نہیں دیکھنی چاہیے. ہم ان کو بتا رہے ہیں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے بھائی, آپ نے ایک ویلتھ کا مافیا بنا دیا ہے, آپ نے ایک مارکیٹ کا بتنگڑ بنا دیا ہے. آپ خدا کے واسطے اپنی صلاحیت کو دیکھیں. اب وہ لوگ مطلب ماشاءاللہ وہ اتنے عروج پہ بیٹھے ہو کہ وہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, تو ٹھیک ہے, آپ کیا کریں, آپ شاید ان سے کنونس کر لیں, بات کر لیں. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد سول سروس ریفارمز پہ ڈاکٹر صاحب سے 15-20 منٹ کی گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, وقفے کے بعد آپ